کہ آپ کا ایک پروجیکٹ تھا جو آپ نے غریب لوگوں کو بھرتی کیا افغان جہاد کے نام پر. سب سے پہلے تو میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شارٹ سے نوٹس پہ آپ تشریف لائے اور چودھری منظور صاحب اور مرتضیٰ صفی صاحب اور عائشہ چودھری صاحبہ اور ہم پیپل پارٹی کی ٹیم ہے. آپ کے سامنے چند گزارشات ہیں ہماری. ایک تو پاکستان میں ایک ہی ایسا پروجیکٹ ہے جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے اور وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو شہید بی بی کا ایک خواب تھا اور جس کو آصف علی زرداری صاحب نے اس خواب کی جو تعمیل ہوئی پیپل پارٹی کے دور میں 2008 سے 2013 کے درمیان، وہ جو 1 کروڑ سے زیادہ فیملیز کو، غریب لوگ، اسپیشل وہ عورتیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اور جو پنجاب کا یا ہمارے علاقوں کا ایک کلچر تھا، جو بھی غریب آدمی ہوتا تھا جو گھر میں روٹی جس کے نہیں پکتی تھی وہ اپنا بچے کو کسی مدرسے میں بھیج دیتے تھے اس روٹی کے لیے تاکہ مذہبی تعلیم بھی ہو جائے اور روٹی کا بھی گزارا ہو جائے. اسکول تو جانے سے رہے، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اس پروگرام میں جو 1 کروڑ سے زیادہ بینیفیشری آج پورے پاکستان میں فیملیز، اور دوسرا بڑا اہم ایک چیز ہے جی کہ ہمارے بہت سارے پنجاب کے وزراء بڑے شعلہ بیانی سے کام لیتے ہیں، کسی کو لوگوں کو الیکشن ہارنے کا بھی تانا دیتے ہیں، اور پیپل پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پالیسی ہے وہی ساری پارٹی کی پالیسی ہے. انہوں نے آپ کو قصور میں آ کے اپریشیٹ کیا لیکن چند تجاویز بھی دیں. ہم سیلاب پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے لیکن کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور سیلاب کے اوپر تو چودھری منظور صاحب ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں گے، لیکن ایک اور فگر ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے IMF کو سامنے رکھ کے یہ کہا کہ ویٹ ڈی ریگولیٹ، گندم جو ہے اس کے گورنمنٹ کا عمل دخل ختم ہو جائے، اور آپ نے کسان کی گندم خریدنے سے انکار کیا. IMF کا بہانہ بنا کر تمام صوبوں کو بھی روکا، کسی صوبے نے نہیں گندم خرید. لیکن اس کے بعد وزیر خزانہ صاحب نے کہا پریس کانفرنس میں، آپ میڈیا کے دوستوں کے سامنے، کہ ہمارا کیا کام ہے گندم خریدنا، یا یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں خریدی، آپ نے گندم امپورٹ کر دی 35 لاکھ ٹن، اس سے گندم کسان کی اپنی پڑی ہوئی تھی، اور آپ نے 2000 روپیہ ریٹ دیا. کسان تو بیچارہ بالکل معاشی قتل ہو گیا اس کا. اس کے بعد جب گندم اس ملک میں شارٹ ہوئی، آپ کا اپنا سٹاک خراب ہوا. آج 8 لاکھ ٹن صرف گندم آپ کے پاس پڑی ہے. آپ نے پاسکو ختم کیا، پاسکو کا سٹاک بھی آپ کے پاس ہے پڑا ہوا، تو 28 لاکھ ٹن تو آپ کے پاس ویسے ہونی چاہیے تھی ایز پر کنسٹیٹیوشن، فوڈ سیکورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ کے پاس 8 لاکھ ٹن ہے، اور آپ کی جو گندم ڈیمیج ہوئی 30%. سیلاب چلا، انڈیا سے داخل ہوا، لیکن ملتان تک آپ نے ایک دانہ نہیں سنبھالا سٹاک کا. سارے دریاؤں کے کناروں پہ جو بھی سٹاک گندم، وہ کس کے ذمہ ہے؟ دوسرا، آپ نے کہا جی ڈی ریگولیٹ، ہم گندم کے اوپر ہمارا سرکار کا عمل دخل نہیں ہے. لیکن آج آپ ہماری کسان کی گندم KP کے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ ہماری گندم بلوچستان کیوں نہیں جانے دے رہے؟ پنجاب بڑا صوبہ ہے ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے. پنجاب میں زراعت سب سے کسان پنجاب گندم دیتا تھا. تو آپ نے آج پھر کسان کا گلا دبانے کے لیے، ان چھوٹے صوبوں کی عوام کی روٹی مہنگی کرنے کے لیے، آپ نے پھر گندم پر پابندی لگا دی کہ اب گندم ہماری ان صوبوں میں نہیں جا سکتی. جب کسان کی بیچنے کی باری آئے تو آپ کہتے ہیں نہیں 2000 سے زیادہ اوپر نہیں جائے گی، 3000 بھی جائے گی تو آپ اس کے اوپر پرچے دیں گے، آپ اس کو چھاپے مارتے ہیں. لیکن جب میں اپنی گندم باہر دوسرے صوبوں میں بیچنا چاہوں ایز اے کسان تو آپ پابندی لگا دیتے ہیں. اس وقت IMF نہیں کہتا کہ آپ گندم کی نقل و حرکت جو ہے وہ اس میں آزادانہ نقل و حرکت ہونے دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ IMF کا بھی ایک بہانہ تھا آپ کا.
اصل میں تو آپ یہ ایک بہانہ ہے، اصل میں آپ نے کسان کا گلا دبانا تھا. اور تیسری بات، میں بڑے وہ آپ کے سوالوں کے جواب آخر میں کروں گا، لیکن چوئی صاحب سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ ذرا سیلاب کے بعد ایک کمپیرزن بھی دے دیں کہ جو ہمیں 20,000 دیا ہے وہ کافی ہے یا کیا ہے. چوئی محظوظ صاحب. بہت شکریہ جی. یوں تو سیلاب گلگت بلتستان میں بھی آیا ہے، KPK میں بھی، سندھ میں بھی، لیکن زیادہ جو ڈیمیج ہوا ہے، زیادہ نقصان ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے، اور پنجاب میں بھی دونوں طرف ہوا ہے، ادھر مشرقی پنجاب میں بھی اور ادھر بھی. اور یہ بھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈوبے ہیں کہ ہمیں ڈبویا گیا ہے، ہم برباد ہوئے ہیں کہ ہمیں برباد کیا گیا ہے. اس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں، اس پہ پھر بات کریں گے. وہ استاد دامن سے معذرت کے ساتھ کہ ان کا ایک شعر تھا نا کہ اس میں تھوڑی سی ایک ترمیم، برباد نہ سیلاباں ہتھوں ہوئے تسی بھی ہو ہوئے اسی بھی ہاں تے لالی اکھیاں دی پی دس دیے روئے تسی بھی ہو روئے اسی بھی ہاں. سو یہ دونوں طرف ایک بہت بڑی بربادی ہوئی ہے. اب اس کے بعد ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے، سیلاب ابھی تک چل رہا ہے، اور جو ستلج دریا ہے اس کا پانی دراصل آگے جو دریا جہاں پہ جا کر پانی نے اترنا ہے اس نے لینے سے انکار کیا اور اس کو بیک لگی. یہ جب سندھ میں بات کرتے تھے کہ سمندر پانی لینے سے انکار کر دیتا ہے جب وہ لہریں اٹھتی ہیں، تو یہ مذاق اڑاتے تھے. اب پتہ چلا جس کی وجہ سے وہ اس نے واپس آ کر تباہی کی ہے، جو پیر والا اور علی پور تحصیل ہے اس کی. تو اس حوالے سے اب چونکہ پہلے سیلاب مشرقی پنجاب میں آیا تو وہاں پہ انہوں نے پہلے اعلان کیا. انہوں نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس چیف منسٹر کو فالو کیا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے بعد انہوں نے اعلان کیا. اب سوال یہ ہے کہ جو اعلان، ہم جو اچھی بات ہے ٹھیک بات ہے اس کو ٹھیک کہیں گے، ہم کو بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے. جو بدتمیزی ہو رہی ہے اس کے جواب میں گھروں کے معاملے میں، مکانوں کے معاملے میں، جو جانور گئے ہیں ان کے معاملے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ مناسب ہے. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے، 20 سب سے زیادہ نقصان گھروں کا اور جانوروں کا، انسانی جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، ضیاع ہوا ہے، اس پہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سب سے زیادہ نقصان تو فصلات کا ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو اس ملک کی اکانومی کا ہوا ہے. اور اس میں مشرقی پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 20,000 کا اعلان کیا ہے، انہوں نے بھی 20,000 کا اعلان کر دیا. محترمہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتی. آپ کی اسمبلی کے اندر، آپ کی کابینہ کے اندر بہت سارے کسان بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیتی کہ کیا نقصان ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے. اگر ان کا 20,000 دیکھیں تو ہماری کرنسی کے اعتبار سے جو ان کا 20,000 ہے وہ 65,000 بنتا ہے. اس کو بھی چھوڑتے ہیں. آپ اندازہ کیسے لگاتے ہیں کہ 20,000 کا نقصان ہے، کتنے کا نقصان ہے؟ آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ آپ ایسے اندازہ لگاتے ہیں کہ کھاد، بیج، زرعی ادویات، زمین کی تیاری، ان چیزوں سے آپ تعین کرتے ہیں کہ فرق کتنا نقصان ہوا. ادھر یوریا کی بوری 365 کی، ادھر 5,000 کی، وہ بھی ٹائم جب آتا ہے تو پھر بلیک میں ملتی ہے. ادھر DAP کی بوری 1,400 کی، ادھر 14,000 کی. ادھر جو باقی چیزیں ہیں، جو ادویات ہیں، وہ ان کا 1 اور 5 کا فرق ہے. ادھر بجلی کا بل ہے ہی نہیں سرے سے. مشرقی پنجاب میں زرعی ٹیوب ویل کا کوئی بل نہیں آتا. یہاں پہ 50 روپے سے لے کر شام کو اگر کوئی چلاتا ہے تو 70 روپے تک. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اگست کا بل معاف کرتا ہوں. اور بھائی اگست میں تو جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ بجلی تھی نہیں، گئی نہیں ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ جیڑی مجھ مر گئی انہوں اللہ دی راہ تے دے دیتے. جو وہاں پہ بجلی گئی ہی نہیں ہے وہاں پہ وہ آپ بل معاف کر رہے ہیں. سو
1995 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے 6 مہینہ کا بل معاف کیا تھا، کھاد اور بیج مفت دیے تھے لوگوں کو، زرعی قرضوں پہ سود معاف کیا تھا، ان کو ڈیلے کیا تھا، اور پھر اسی طرح سے ہم کسی ایک سے پوچھ لیں، اور جو مین فصلیں گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ساری کیش کراپس گئی ہیں، مکی گئی، آپ کی ہلدی گئی ہے، آپ کی اروی گئی ہے، آپ کی کپاس گئی ہے، آپ کا گنا گیا ہے، یہ ساری کی ساری کیش کراپس ہیں۔ کسی ایک فصل پہ 1 لاکھ سے کم خرچہ ہو تو آپ جو مرضی مجھے سزا دیں، کسی کسان تنظیموں سے بلا کر پوچھ لیں، اور اس کی بنیاد پر پھر باغات تباہ ہوئے ہیں۔ اب باغات جو ہیں ان کو دوبارہ لگانے کے لیے کم از کم 5 لاکھ روپے کا اعلان کریں کہ وہ لگا تو لیں۔ پھر زمینیں خراب ہوئی، 5 فٹ ریت، میں ابھی آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں، 4 سے 5 فٹ ریت چڑھ گئی، وہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ اس کے لیے اعلان کریں۔ پھر اسی طرح سے زمین نے، دریا نے بے شمار جگہ پہ کٹاؤ کیا ہے، جو لوگوں کی کئی ایکڑ زمین، کئی مربع زمین چلی گئی ہے اس کٹاؤ کے اندر۔ وہ سرکاری زمین جہاں جہاں پہ پڑی ہے لوگوں کو دیں، متبادل زمین دیں، یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اور ان مطالبات پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آگے سے جواب دینے کی بجائے بدتمیزی ہوتی ہے۔ ہم نہ بدتمیزی کرتے ہیں اور نہ سننا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پہ دوبارہ غور کریں، یہ صرف ناکافی نہیں، یہ نامناسب بھی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کسانوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، بجلی کا بل بھی اور یہ بھی۔ اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ اس کے ذریعے کیش ٹرانسفر کریں، یہ کوئی پہلی بار نہیں جو ابھی چاند صاحب بات کر رہے تھے، اس کے پاس ڈیٹا ہے پورا، ایک گاؤں کا، ایک گھر کا پورا ڈیٹا موجود ہے۔ آپ کیش ٹرانسفر کر دیتے تو یہ جو بربادی ہوئی ہے، جو لوگوں کو کچھ نہیں ملا، آپ کسی ایک یونین کونسل میں چلے جائیں، چلو ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، حکومت پنجاب کو یونین کونسل کا نام آپ لیں، وہاں پہ کوئی آدمی بھیج دے اور جا کر لوگوں سے پوچھیں کیا آپ کو کھانا راشن ملا ہے، کیا آپ کو سیلج ملا ہے، کیا آپ کو سہولیات ملی ہیں، کوئی ایک یونین پورے پنجاب میں۔ تو ہم نہیں ایسی باتوں میں جانا چاہتے، لہٰذا ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش ٹرانسفر کریں۔ 2008 میں IDPs میں ہوا، 10 کے سیلاب میں ہوا، 11 کے سیلاب میں ہوا، حتیٰ کہ 22 کے سیلاب میں ہوا۔ اور آخری بات، ستلج دریا میں 23 کو بھی سیلاب آیا تھا، 23 میں بھی تباہی ہوئی تھی ستلج میں، اس کا بھی 1 روپیہ نہیں ملا کسی کو۔ ایک تو اس کا آڈٹ کروایا جائے جو اس وقت ریلیف کا کام تھا، اور دوسرا اس کے بھی ساتھ ہی پیسے دیے جائیں۔ شکریہ۔ اور یہ کسان کو یا عام آدمی کو پیسے دینے کی بجائے اگر آپ لاہور کے گرد بند بنانے کی، روڈا کو یا کسی کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے اربوں روپیہ لگا کے کوئی بند بنانے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے یہ بھی پاکستان کی عوام سے زیادتی ہے۔ دریا کی زمین دریا کے پاس رہنے دیں، اور کسان کی زمین کسان کے پاس رہنے دیں، اور یقین جانیے کہ پاکستان میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابیاں دیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہم پیکٹ کر رہے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی میں ہم کو کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن داخلی پالیسی میں یا بیڈ گورننس میں سیلاب ایک آفت آئی ہے، تو آپ اس کو بجائے اپنی گورننس سے آپ لوگوں کو تانے دینا یا لوگوں کو گالی ہر وقت کرنا، یہ میرے خیال مناسب نہیں ہے۔ اور کسان کا مقدمہ جو ہے، پلیز کسانوں سے مشورہ کریں، بابوؤں سے نہ کریں، کسی ماہر معاشیات سے مشورہ کریں۔ یہ ہم بارہا آپ کی منتیں کر رہے ہیں، اور یہ کسان کو اس وقت ویسے ہی کسان کا معاشی قتل تھا، اور رئی سے ہی کسر سیلاب نے نکال دی۔ جی دو چیزیں ہیں اس میں، جو گندم کی شارٹیج ہے، جس طرح سے آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اب گندم منگوائی جا رہی ہے۔ آپ خود اس وفاقی حکومت کا اتحادی ہیں، چاہے آپ حکومت میں نہ ہوں، کیا اس اہم ترین معاملے پر، اس اہم ترین فیصلے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اعلیٰ سطحی مشاورت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے گندم منگوائی جا رہی ہے، ڈالرز جو ہیں وہ پے کیے جا رہے ہیں، یہاں پر کسانوں کی گندم جو ہے وہ
कीमत तय करके फिर ली नहीं गई? और दूसरा सर ये बताइएगा, जैसे आपने पीर वाला की बात की थी, ये जो बंद है, क्या ये पानी जिसने नुकसान पहुंचाया है, जैसे आपने कहा कि हम डूबे हैं, ये डुबोए गए हैं, क्या ये बाज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ को बचाने के लिए गरीबों के घर जो हैं वो बर्बाद किए गए हैं, गरीबों की जो ज़मीनें हैं वो बर्बाद की गई हैं और देहातों को तबाह किया गया है? क्या ये जानबूझकर किया गया है? इस हवाले से क्या कोई आपने फिगर इकट्ठी की है? इस हवाले से कोई सवाल किया? गंदम की जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है, आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने इनको मशवरा दिया था कि 4000 या उससे ज़्यादा आप कीमत मुकर्रर करें और आम कंज्यूमर को सस्ती रोटी देने के लिए सब्सिडी दें। आपका ज़र मुबादला भी बचेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा गंदम सरप्लस हुई है और वो पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 13 तक हुई। अभी आपने 2 खरब की तो गंदम मंगवाई है, अभी आप 5 खरब की मंगवाएंगे। आप ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन के किसान को पैसे देंगे, अपने किसान को नहीं देंगे। जी, बंद की जवाब से हिसाब। अच्छा देखिए, मैं उस पर मेरे 2 पर्सपेक्टिव थे। एक तो मेरा इंडियन पर्सपेक्टिव था कि वहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि वाटर एज ए वेपन हम इस्तेमाल करेंगे, बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे। इस पे हम काम कर रहे हैं, और अगर उन्होंने वाटर एज ए वेपन इस्तेमाल किया है, अभी हम इस पे ज़्यादा तफसील से बात तो नहीं कर रहे, तो फिर देखना है कि ये कैसा वेपन है जिसने पहले उनको खुद, उनके पंजाब को तबाह किया है और बाद में आकर हमें तबाह किया है। दूसरी बात, कई जगहों पे बंद तोड़ने पड़ते हैं और कई जगहों पे ऐसे बंद थे जिनको बचाया जा सकता था, जो कि नहीं बचाया गया। ये मैं इधर की बात कर रहा हूँ। तो अब दोनों तरफ से ये देखना पड़ेगा कौन कौन से बंद थे जिनको बचाया जा सकता है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मैं सतलुज के किनारे पे रहने वाला किसान का एक बेटा हूँ, वहाँ पे कई जगह पे नोचें जो पत्थर की बांधी जाती हैं वो बांधनी चाहिए। कहाँ कहाँ पे बांधी जा सकती हैं दरियाओं पे, वो देखना है। मेरे इलाके में एक गांव है उर्ला के, वहाँ से 1988 का पत्थर पड़ा हुआ है जो सैलाब आया था, आज तक नहीं लगा, और कुछ स्टोन पेच होना था वो नहीं लगा। किसकी जिम्मेदारी? तो ये बातें हैं कि कहाँ पे हम डूबे हैं और कहाँ पे डुबोया गया। जी, अबेदर से एक सवाल है। ये बताएं कि अभी पंजाब हुकूमत ने कहा है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा गरीब आवाम पर खर्च नहीं करें। और दूसरा, वफाकी वज़ीर ने कल कहा है कि सैलाब की जो सूरत हाल है, हमें 1 अरब 50 करोड़ की गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी, जिसका हमारे कौमी खजाने पर बोझ पड़ेगा। इसमें जिम्मेदार का ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है और उनकी सूबाई हुकूमतें हैं जिन्होंने लेटर लिखा है। अगर पंजाब की हुकूमत लेटर लिखती है कि गंदम बाहर से मंगवाएं तो वो ज़िम्मेदार है। वफाकी हुकूमत ने किसान की गंदम नहीं खरीदी, किसान ने लगाना छोड़ दिया, अब गंदम कुछ नुकसान भी हो गया है, बिल्कुल हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। IMF का बहाना बना के आपने किसान को भी पैसे नहीं दिए, तो ये इसमें तो कोई बड़ी ढकी छुपी बात ही नहीं है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। और बाहर यही तो हम कहते हैं कि ज़रा नाकस पॉलिसी यही है ना, बैड गवर्नेंस इसी को कहते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी ना इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना महकमा ज़राअत है, आपकी प्रायोरिटी और महकमे हैं, और उस महकमे की कारकर्दगी वो किसी और दिन खोलेंगे। अच्छा, एक बेनज़ीर इनकम, एक मिनट सर, एक मिनट बेनज़ीर, देखिए हम कब कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रुपया जो है वो इधर दें? हम कह रहे हैं उसके ज़रिए दें। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि इन्होंने आटा तकसीम किया था पंजाब के अंदर, और सिंध ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए रमज़ान पैकेज में पैसे दे दिए थे। तो वो तो एक ज़रिया है जिसके ज़रिए पैसे तो हुकूमत ने देने हैं, वफाकी हुकूमत ने और प्रोविंशियल हुकूमतों ने देने। सर, आमिर मलिक मेरा नाम है। BISP के पास इस बात का डेटा तो है कि मुतासरा इलाकों में जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे थे सैलाब से पहले, वो डेटा उनके पास मौजूद है। सैलाब के नतीजे में जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं उसका डेटा उसके पास है या नहीं, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या तजवीज़ कर रही है पीपल पार्टी के लोगों के नुकसान का अंदाजा लगाकर जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको ज़्यादा पैसे दिए जाए, जिसका कम उसको कम दिए जाए, या कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि अमदादी रकम में सबको बराबर दी जाए? आपके पास आपने जो गिरदावरियाँ की हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गिरदावरियाँ की हैं, आपके कंप्यूटर में मौजूद है कि काला शादियाँ तहसील फालिया में, यहाँ कोट मोमन की तहसील में
कितने गांव के कितने गन्ना ख़राब हुआ, कितनी गंदम ख़राब हुई, कितनी मुंजी ख़राब हुई, चावल ख़राब हुआ, कितनी मक्की ख़राब हुई, कितना ये आपके कंप्यूटर में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में मौजूद है। अरबों रुपया लगा के आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, आपने पटवारी भर्ती किए, पटवारियों को लैपटॉप दिए, पटवारियों को कंप्यूटर दिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक गिरदावरी आपके दफ्तर में मौजूद है। इसमें एक बटन दबाएंगे आपको पंजाब के हर गांव की गिरदावरी आपके सामने आ जाएगी और उसमें आप देख लें कि किस किसान की कितनी नुकसान हुआ है। कोई बड़ा सिंपल सा असूल है, इसमें तो कोई डकी, अगर देने की नीयत हो सही तरीके से तो तरीके तो मौजूद हैं। उस्मान साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर यूँ लग रहा है कि ये एक सियासी मामला है। हुकूमत पंजाब भी किसानों को रिलीफ देना चाह रही है, जो लोग मुतासर हैं, आप भी चाह रहे हैं मिले, लेकिन आप चाह रहे हैं DSP के थ्रू मिले और इसमें ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट अगर हम ऑब्जर्वर के तौर पर देखें तो आप ज़ाहिर है जिन लोगों को DSP के थ्रू रकम मिलेगी उनकी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के साथ होंगी, जो किसान रिलीफ जो पैकेज दिया जा रहा है पंजाब का वो मुस्लिम लीग नून के साथ होंगी। अगर पंजाब हुकूमत वहाँ पर हुकूमत कर रही है और वो मुतासरीन को दे रही है तो उसके बाद आप देखेंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, बल्कि आपने तो उससे पहले इनिशिएटिव ले लिया कि DSP के थ्रू मिले, तो इसका मतलब ये है कि सियासत हो रही है। जी आप उस्मान साहब आप भी। सर मैं ये गन्नों में इम्पोर्ट करने के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप हुकूमत के साथ रहेंगे या किसान के साथ? देखिए जहाँ तक आपका बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम का तल्लक है कि उसके ज़रिए होगा तो फिर पार्टी का फ़ायदा होगा या नहीं होगा तो उनका फ़ायदा होगा, मेरे ख्याल में एक डाटा बैंक है, बिस्प के पास एक डाटा मौजूद है, उस डाटा को इस्तेमाल कर लें आप। ट्रांसपेरेंसी है, पूरी दुनिया की जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनका बिस्प के अलावा आपके पास कौन, पटवारी की ट्रांसपेरेंसी होगी या आपके असिस्टेंट कमिश्नर की ट्रांसपेरेंसी है या आप कोई मुझे और महकमा बता दें पंजाब हुकूमत के पास या किसी हुकूमत के पास सिवाय बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम के डिपार्टमेंट के कोई ऐसा महकमे ही नहीं है जिसकी यूनियन काउंसिल लेवल तक जिसकी रसाई हो और डाटा उसके पास हो। बेशक आप साथ अपनी एक जॉइंट लोकल गवर्नमेंट के बंदे साथ बिठा दें, साथ बेशक आप और इरिगेशन डिपार्टमेंट के बंदे बिठा दें, उनका कंप्यूटर उनका डाटा इस्तेमाल करें, उस ऑफिस को इस्तेमाल करें। बेशक हम नहीं कहते कि आप बेनज़ीर भुट्टो की फ़ोटो लगा के दें पैसे, फ़ोटो लगाने में माशाल्लाह आप आज़ाद हैं, जिसकी मर्ज़ी लगाएं, रेडी से लेकर कब्र तक जहाँ किसी ने फ़ोटो लगाना है हमें कोई फ़ोटो पे इतराज़ नहीं, जिसकी मर्ज़ी लगाएं। दें किसान को, उस मज़दूर को, उस टांगे वाले को जो बेचारा डूबा है, जिसको हम बचा सकते थे तो हमने नहीं बचाया, उस तक पैसे फ़ौरन पहुंचने चाहिए। पैसों की ज़रूरत आज है और आप पैसे देंगे 6 महीने बाद। और जहाँ तक मेरे भाई ने कहा है कि गंदम के मामले में आप फेडरल हुकूमत, बिल्कुल हम कहते हैं कि गंदम इम्पोर्ट ना हो, अपने किसान को पैसे दें। पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है कि अपने किसान को पैसे दें, किसी और मुल्क के किसान को पैसे मत दें। ये आपकी बैड गवर्नेंस है, ये आपकी नाकाम मुआशी पॉलिसी है। डीरेगुलेट करना है तो KPK का आज वज़ीर आला गया है, कोर्ट में जाने का ऐलान किया है, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप पख्तून की गंदम क्यों बंद कर रहे हैं, पंजाब का गला क्यों आप दबाते हैं? उसमें हमारे किसान का भी फ़ायदा है और उस पख्तून का भी हमारे पंजाब पे, हमारी गंदम पे उतना ही हक है। हमारी तो बड़ी साफ पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की। अच्छा दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए ये टाइम था जब बिलावल साहब ने सबसे पहले 3 चीज़ें कही थी। एक, आप ज़रूरी एमरजेंसी नाफज करें, फ्लड एमरजेंसी नाफज करें। पहले 72 घंटों में आपने आलमी अपील करनी थी, और अपील क्या करनी थी, इनको ये बात समझ नहीं आई। वो कहते हैं हम क्यों किसी से मांगे। अपील ये करनी थी कि पाकिस्तान 2024 में तीसरा मुतासरा मुल्क था, 25 में हम पहला मुतासरा मुल्क बन गए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अपील आपने ये करनी थी कि हम आपकी वजह से बर्बाद हुए हैं, जो आपकी कार्बन एमिशन है उसकी वजह से पाकिस्तान का उसमें हिस्सा नहीं है, हमें बर्बादी हुई है, हमें आकर इसमें अपनी जो तुम्हारी वजह से बर्बादी हुई है अब उसमें हमारी आबादी में हिस्सा डालें। ये अपील थी जो समझ नहीं आई। उसको ये और मानी ले रहे हैं कि कभी हम क्यों मांगे, मांगना नहीं था, आपने अपना हक उनसे मांगना था जो तबाही हुई थी। दूसरी बात, रिलीफ का इमीडिएट जो रिलीफ था उसके बारे में बिलावल साहब ने कहा था कि आप आज कैश ट्रांसफ़र करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, और वो नहीं किया गया। तो जाकर कहानियाँ सुने
کہ ریلیف میں کیا کیا ہوا ہے. کسی ایک ضلع میں چلے جائیں, کہاں پہ مرضی چلے جائیں, کیا کیا ہوا ہے, کیا لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ امیجیٹلی ایک دن میں آپ, ایک گھنٹے میں آپ سارا کر سکتے. آپ کے پاس اور بھی ڈیٹا ہے, نادرا کا ڈیٹا موجود ہے, آپ کے پاس یہ جو مردم شماری ہوئی ہے, سینسس ہوئی ہے, اس کا ڈیٹا موجود ہے. چاند صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس گرداوری موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. آپ نے دینا ہے, نیت ہے دینے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ 23 کا سیلاب آیا تھا ستلج میں, کسی ایک جگہ پہ 1 روپیہ بھی دیا ہے. چونکہ 24 کے الیکشن سے پہلے جو ڈیٹا سارا کمپلیٹ ہو کر فروری میں تو ان کی حکومت آ گئی تھی, انہوں نے دینا تھا, 1 روپیہ نہیں کسی کو دیا. جی تھینک دوسری پریس کانفرنس میں آپ پنجاب حکومت تنقید کر رہے ہیں, لیکن جب بلاول بھٹو زرداری پنجاب کا وزٹ کرتے ہیں ساتھ لاہور عوام تک مریم نواز اور پنجاب حکومت کی تعریف کرتے ہیں, اور آپ دوسری پریس کانفرنس ان کے اگینسٹ کر رہے ہیں. نہیں, ہم اگینسٹ نہیں کر رہے. ایک منٹ, انہوں نے تعریف کی تھی کہ وہ بڑی محنت کر رہی ہیں, تو محنت تو کی ہے انہوں نے. اب ہم سے آگے ہم نہیں جاتے. ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ محنت جو ہے کسان کا گلا دبانے میں نہ استعمال ہو جائے, صرف یہ ہمارا مطالبہ تھا. جی تھینک یو ویری مچ جی.